السلام علیکم عزیز دوستو۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ اضافی اشعار کا مطالعہ کیا تھا جو کہ آپ کی کتاب میں شامل نہیں ہے، جو رام چندر جی کے بنواس جاتے وقت کی ان کی ماں سے جو رخصتی کا منظر ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں دوبارہ سے آپ کی کتاب پہ آتے ہیں اور اس کا اگلا بند ہے سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، یعنی ماں کی زبان سے یہ درد بھری، یہ دکھ بھری فریاد سن کے، یہ آوازاری سن کے، درد خیز کا مطلب ہوتا ہے درد بھری، یعنی کہ اپنی ماں کی یہ درد بھری فریاد سن کر رام چندر جی کے ٹوٹے دل پہ ایک طرح سے غم کی تلوار چلی، یعنی اس خستہ جہاں کا مطلب ہوتا ہے اس رنجیدہ انسان پہ جو اس وقت غم میں نڈال تھا، خاص طور پہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کے، ماں کی حالت اظہار دیکھ کے، تو اس کے دل پہ غم کی تیگ جو ہے وہ بہت تیز چلی۔ تیگ کا مطلب ہوتا ہے تلوار یا شمشیر، اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے دل پہ جو ہے وہ غم کی سی تلوار چلی۔ اپنی ماں کی یہ درد بھری فریاد سن کر رام چندر جی کے ٹوٹے دل پہ جیسے غم کی تلوار چلی۔ عالم یہ تھا قریب کی آنکھیں ہوں اشک ریز۔ اشک ریز ہونے کا مطلب ہے آنسو بہانا، کہ عالم یہ تھا، یعنی حالت یہ تھی کہ آنکھوں سے جو ہیں آنکھوں سے جو آنسو جو ہیں وہ بالکل بھی رک نہیں پاتے تھے، وہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ دکھ کی وجہ سے حالت اب ایسی ہو گئی تھی کہ آنسو رک نہیں سکتے تھے، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، لیکن انہوں نے بہت ضبط سے کام لیا، بہت صبر سے کام لیا، انہوں نے خود پہ قابو رکھا اور انہوں نے رونے سے پرہیز کیا، انہوں نے ایک طرح سے رونے سے گریز کیا، رونے سے انہوں نے پرہیز کیا۔ تو ضبط کا مطلب ہوتا ہے صبر، ضبط سے مطلب ہے قابو، یعنی کہ انہوں نے اپنا دل پہ قابو رکھا اور رونے سے جو ہے وہ بالکل گریز کیا۔ انہوں نے اپنے آنسو جو ہے آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ کیوں نہیں آنے دیے؟ سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے، یعنی یہی سوچا کہ ہمیں روتے اور دکھی ہوتے ہوئے دیکھ کر ماں کو اور زیادہ دکھ نہ ہو۔ ناشاد کا مطلب ہوتا ہے ناخوش، یعنی ہمیں ناخوش دیکھ کر ان کا دل جو ہے اور ٹوٹ نہ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس صدمے کو وہ برداشت ہی نہ کر پائے اور وہ مر جائیں۔ اس لیے اپنے دل پہ قابو رکھا اور رونے سے پرہیز کیا۔ اس کا ایک اور شعر ہے جو آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، وہ بھی پڑھ دوں آپ کی بہتر سمجھ کے لیے۔ پھر غرض کیے مادر ناشاد کے حضور، مایوس کیوں ہے آپ، عالم کا ہے کیوں وفور، صدقہ یہ شاہ کے عالم پیری میں ہے ضرور، لیکن نہ دل سے کیجیے صبر و قرار دور، شاید خزاں سے شکل عیاں ہو بہار کی، کچھ مصلحت اس میں ہو پروردگار کی، یعنی اپنی ماں کی خدمت میں اب رام چندر جی عرض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ اس قدر مایوس کیوں ہوتی ہیں، اتنا دکھی کیوں ہوتی ہیں، بڑھاپے کی حالت میں یہ بڑا صدمہ ضرور ہے، لیکن پھر بھی آپ صبر سے کام لیجئے، شاید خزاں میں بھی بہار کی کوئی صورت نظر آئے، خدا کی نظر میں اسی میں ہماری کوئی بھلائی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے اپنی ماں کو جو ہے وہ اس کی ڈھارس بندھا رہے ہیں، ان کو ایک طرح سے تسلی دیتے۔ کہتے تھے لوگ دیکھ کر ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جان کا بچنا ہے اب ملال، یعنی ان ماں باپ کی حالت دیکھ کر، یعنی ان ماں اور بیٹے کی حالت دیکھ کر، حالت اظہار دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ اس دکھ سے ان کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ بے کس مینس ان لاچار لوگوں کا، بے کس کا مطلب ہوتا ہے لاچار،
بےکس کا مطلب ہوتا ہے بے بس، یعنی کہ ان کی حالت دیکھ کے لگتا تھا کہ ان کا بچنا جو ہے محال ہے، ان کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ محال کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ کہتے تھے لوگ دیکھ کر ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کے حال کا بچنا ہے اب محال، یعنی کہ ان کا ملال دیکھ کے، ان کا دکھ دیکھ کے، ان کا غم دیکھ کے لوگ یہ آپس میں کہنے لگے کہ ان بے بسوں کا، ان لاچاروں کا بچنا جو ہے اس غم سے وہ بہت مشکل ہے۔ کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ و سال، خود دل سے دور ہجر کا گھٹتا گیا خیال۔ لیکن کہتا ہے کہ اللہ کی شان ہے، کبریا کی شان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی شان، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کی شان، اس کی بڑائی کہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑائی دیکھیے کہ کچھ سال یا کچھ ماہ گزرنے کے بعد ہی ان کے دلوں سے جو ہے یہ ہجر غم جو ہے یا درد ہجر جو ہے، یعنی کہ جدائی کا غم جو ہے، یہ اپنے آپ ہی گھٹتا گیا۔ یہ درد ہجر جو ہے، یہ درد غم جو ہے، یہ جدائی کا غم جو ہے، یہ اپنے آپ ہی یہ کم ہوتا گیا۔ ہاں کچھ دنوں تو نوح ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ دن انہوں نے نوح ماتم کیا، یعنی کہ انہوں نے کچھ دن آوازاری کی، کچھ دن ماتم کیا، لیکن کچھ دنوں انہوں نے ماتم ضرور کیا، روئے چلائے، لیکن آخر کا رو دو کر صبر ہی کرنا پڑا، کیونکہ صبر کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، یعنی سوائے صبر کے وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ وہ یعنی کہ آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا، یعنی کہ صبر کرنے کے علاوہ اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔